ماہیاں کا ایک الگ ہی شان ہے، اور آج کے جلسے جیسا کہ میں نے حدیث قدسی پڑھی، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، یہ قرآن افضل کیوں نہ ہو جبکہ اس کا نازل کنندہ واجب الوجود ہے، جس کا قاصد سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو، پھر یہ کلام عظیم کیسے نہیں ہوگا جو اس کا نازل کر اتارنے والا امین، جس ذات پر اتارا گیا وہ امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین، جس مقام میں جس جگہ میں اس کا نزول ہوا وہ بلد امین، جس مہینے میں اس کی تنزیل ہوئی وہ تمام مہینوں سے اعلیٰ، وہ تمام مہینوں سے ابتر، وہ تمام مہینوں سے افضل۔ جب قرآن مجید ان تمام خصوصیات کا حامل ہے تو کیوں نہ ہم اپنے جلسے کا آغاز قرآن کریم کی اس مقدس قرآن کریم کی پوتر آیتوں سے اپنے جلسے کا آغاز کریں، اپنے جلسے کی شروعات قرآن کریم کی آیتوں سے کیوں نہ کریں؟ تو آئیے قرآن کریم سے ہم اپنے جلسے کا آغاز کرتے ہیں، جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، شعراء، ادباء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے۔ پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ ہے بہتر وہ بشر تم میں یہ فرمان رسالت ہے بہتر وہ بشر تم میں یہ فرمان رسالت ہے کہ جس کا مشغلہ اس کی تلاوت ہے، اشاعت ہے۔ ملیں گی نیکیاں ہر حرف کے بدلے تلاوت پر، ملیں گی نیکیاں ہر حرف کے بدلے تلاوت پر، معانی پر، تدبر پر، تفکر پر، اشاعت پر۔ کلام پاک کا حافظ جو بچوں کو بنائیں گے، کلام پاک کا حافظ جو بچوں کو بنائیں گے، سنہری تاج کل ان کے سروں پر جگمگائے گا، سنہری تاج کل ان کے سروں پر جگمگائیں گے۔ عمل یہ حفظ قرآن کا خدا کے ہاں بڑا ہوگا کہ ہر آیت پر حافظ کو نیا درجہ عطا ہوگا۔ کراؤ حفظ بچوں کو اگر یہ مرتبہ چاہو، کراؤ حفظ بچوں کو اگر یہ مرتبہ چاہو کہ اسی اعزاز و عظمت سے سرے محشر جزا پاؤ۔ تصور اس کی عظمت کا کسی سے ہو نہیں سکتا، کوئی اس کی جلالت کا تحمل کر نہیں سکتا۔ اگر ہوتا نزول اس کا پہاڑوں پر تو دب جاتے، اگر ہوتا نزول اس کا پہاڑوں پر تو دب جاتے، خدا کے خوف وحشت سے لرز جاتے اور کانپ پھٹ جاتے۔ اگر چاہو بسر ہو زندگی اسلام پر رہ کر، اگر چاہو بسر ہو زندگی اسلام پر رہ کر، نہیں ممکن مگر قرآن پر رہ کر۔ اگر چاہو زندگی ہو بسر اسلام پر رہ کر، نہیں ممکن مگر قرآن پر رہ کر۔ خدا نے خود عنایت کی کتاب زندگی تم کو، خدا نے خود عنایت کی کتاب زندگی تم کو، دوامی دے دیا نصاب زندگی تم کو۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا چیلنج دے کر جمود و تعدل اور انتشار و اختلاف کو دور کر دیا اور حکمت و دانش کے ضابطے بٹھائے۔ آئیے اسی قرآن مقدس سے اپنے جلسے کا آغاز کرنے کے لیے ایک ایسے قاری خوشحلان ماہر تجوید و قرأت سے ملاقات کرتے ہیں اور حضرت والا کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن کریم سے مجلس کا آغاز کریں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت قاری اخلاق الرحمن صاحب ہیں۔ محتمیم
مدرسہ جامعہ ڈی کے شکارپور سے درخواست کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کہہ کے سب سے اپنی پریشانی حیات، کہہ کے سب سے اپنی پریشانی حیات، کیوں کر رہا ہے خود کو مبتلا عذاب میں، کہہ کے سب سے اپنی پریشانی حیات، کیوں کر رہا ہے خود کو مبتلا عذاب میں۔ ایمان نہ بیچ غیر سے جا کر مدد نہ مانگ، ایمان نہ بیچ غیر سے جا کر مدد نہ مانگ، حل مشکلوں کا ڈھونڈ خدا کی کتاب میں۔ اور یہ کہ یہ قرآن ملا ہمیں رب دو جہاں سے، یہ قرآن ملا ہمیں رب دو جہاں سے، جس کا سرا ملا صفے آسماں سے۔ قرآن کی تلاوت کا یہ فیض ہے، قرآن کی تلاوت کا یہ فیض ہے، خوشبوئے جنت آتی ہے میرے مکان سے، ہر لفظ اس کا دل میں محفوظ ہے منکرو، ہر لفظ اس کا دل میں ہے محفوظ منکرو، ممکن نہیں اس کا مٹانا جہاں سے۔ جناب قاری صاحب اسٹیج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله العظيم۔